ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں. اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ود ان 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں, ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمائے گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا, کوئی پروف مانگا, کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے, تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی, آخری رات ہے, صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا, مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا, کوئی ایویڈنس مانگتا, تو میں کیا جواب دیتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا, وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں, مگر مجھے کیسے پتا چلے, کوئی دلیل ہے, کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں, خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا, وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا. کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے, بہت خوش. اب ابھی بیٹھے ہیں آپ. کمرے میں گیا, واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم, مرحبا یا رسول اللہ, 3000 اور لیجئے, آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی, اتنا پیارا خواب سنایا, آپ کے قدم میرے گھر تک آئے, اور 3000 مزید لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے, اور ایک وعدہ بھی کیجئے, زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا, آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو.
اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، 200 ایئرز اس کی لائف تھی، مگر بدقسمتی سے 200 سال ہی اس نے سمجھ لیں زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزاری، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری۔ اب اتنے گناہ کیے، اتنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ جب اس بندے کا وصال ہوا تو nobody ready to give کفن to him، کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو قبر میں ڈالیں، جنازہ پڑھیں۔ لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اتنا بدنام زمانہ اور اتنا بڑا گناہگار۔ ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا، اور ادھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا ہمارا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ حضرت موسیٰ جس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، وہ تو بخشا گیا نا۔ اچھا، آپ تلاش کرتے کرتے بندے کے پاس پہنچے، کون ہے، کس کا انتقال ہوا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا، مجھ پر وہی آئی ہے۔ اب جب جا کے انہوں نے تلاش کیا، بندہ ڈھونڈا، تو پتہ چلا اس کو تو محلے والوں نے گندگی کے ڈھیر میں ڈالا ہوا ہے۔ کہ یا اللہ، یہ علاقے والے کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا نافرمان، بڑا گناہگار بندہ، اور تو فرماتا ہے میں اس کو غسل دوں، کفن، اتنا بڑا انعام کس لیے؟ ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ سنیے ذرا، اللہ اکبر۔ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا واقعی یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، مگر انہو کان کلما نشرت التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے حبیب علیہ السلام کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا۔ اے موسیٰ، اس کی ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے۔ 200 سال کے گناہ ہیں اور حبیب پاک سے محبت ہے، میرے نبی کے نام کو چوما ہے، درود پڑھا ہے۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے، بس اس کے نیک عمل کے سبب میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ نبی پاک سے محبت، پیارے آقا سے وارفتگی، سرکار دو عالم علیہ السلام پر درود پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ یہ درود پاک دنیا میں بھی خیر لائے گا، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علماء کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہو گیا، ہم تو آقا کے امتی ہیں نا، ہم تو انہی کی امت میں سے ہیں، ہم اگر درود پاک پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور جب جب سرکار کا نام آئے گا اپنے لبوں کو چومیں گے، آقا کے نام پاک کو چومیں گے، تو کیوں نہ ہم پر نگاہ کرم ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ موبائل فون جو ہے نا، یہ ہمارے روز کے گھنٹوں لے جاتا ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو نکالیے، تھوڑا سا یہ آپ ذرا غور کریں نا، اس موبائل فون نے اتنا بیزی کر دیا ہم کو، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں رہ کر بھی ہم گھر میں نہیں ہیں۔ وہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں موبائل کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، ایک دن کے لیے موبائل فون بند ہوا، تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بڑی دلچسپ پوسٹ پڑھی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ آج بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، پتا چلا بڑے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ گھر میں رہتے بھی ہماری ملاقات تو نہیں ہے نا گھر والوں سے، بیوی اپنے موبائل پر ہے، بچے اپنے موبائل پر ہیں، ہم اپنے موبائل، گھر میں ہیں مگر گھر میں نہیں ہیں، تو کب بڑے دنوں بعد ملا گھر والوں سے، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ٹوڈے آئی نو دیٹ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں، ہم کہاں، تو تھوڑا سا موبائل کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم، اب پتہ ہے دنیا میں باقاعدہ اس فینومینا پہ کام ہو رہا ہے کہ کئی ایسی جگہیں بنائی جا رہی ہیں، یعنی ایک ہوٹل کے بارے میں نے پڑھا، امریکہ میں غالباً وہ ہوٹل ہے، کہ اس ہوٹل میں باقاعدہ آپ جائیں تو اب تو ہم تو اس ہوٹل میں جانا پسند کرتے ہیں جب وائی فائی ہو، وہاں جیمر لگائے گئے ہیں کہ کوئی فون کام نہیں کرے گا، اور وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے ریسٹورنٹ میں آنا ہے تو ہم ہمارے ساتھ صرف کھانا کھائیے، موبائل نہیں چاہیے ہمیں، تاکہ پتہ تو چلے آپ نے کھایا کیا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اگر کبھی دیکھیں نا گھر والے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں اور فون پہ ہی لگے ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو گھر والے پوچھتے ہیں کھانا کیسا لگا، پتہ نہیں کیسا تھا کھانا، ذائقہ تو آئے گا جب آپ کھانا کھائیں گے، ہم تو فون پہ لگ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹیسٹ تک پتہ نہیں چل رہا، عجیب بیماریاں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ دیکھیں کس کس کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، جو انگوٹھا ہے کبھی اس کو موو کر کے دیکھیے گا، جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرے گا نا، اس کے تھم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں ایک صاحب سے ملا، ان کے ہاتھ پہ ایک بڑی عجیب قسم کی پٹی بندھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اچھا ان کا واقعی بہت استعمال تھا موبائل کا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ استعمال تھا، تو انہوں نے کہا میرے انگوٹھے میں اتنا درد ہوا کہ میری پھر یہ پورا ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا دبئی میں، تو اس نے کہا یہ بہت سارے مریض آ رہے ہیں جن کا بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے، انگوٹھے کی ایک رگ ہوتی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے خراب ہونے لگ گئی ہے۔ اچھا پھر اس نے بڑی عجیب بات بتائی جو میں نے سیکھی، اس لیے میں آپ سے یہ ذکر اس لیے چھیڑا میں نے، جو میرے لیے بڑی نئی بات تھی۔ اس نے کہا عبد الحبیب صاحب یہ بتائیں انگوٹھا کتنے کام کے لیے بنا ہے؟ اللہ پاک نے انگوٹھے کو کتنے زیادہ کاموں کے لیے بنایا ہے؟ اس نے بتایا انگوٹھا صرف گرپ کے لیے ہے، پوری دن اگر موبائل کو چھوڑ دیں باقی کیا کام ہے انگوٹھے کا؟ ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں نا تو انگوٹھا اس کی گرپ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، یہ ہمارے انگوٹھے کا استعمال تھا، موبائل فون بھی تھوڑی بنا تھا۔ اب پورا دن ہزاروں میسج جو کر رہا ہے وہ انگوٹھا اتنے زیادہ استعمال کے لیے بنا ہی نہیں تھا، اس کو اتنا استعمال کر دیا کہ اس میں درد ہونا شروع ہوا، اس کی رگیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب آپ انگوٹھے سے چیٹنگ نہیں کریں گے، آپ انگلیوں سے چیٹنگ کریں گے ورنہ انگوٹھا ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تو صرف انگوٹھے کی بات ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کئیوں کے کان خراب ہو رہے ہیں، اتنا موبائل نہ کریں ایسا۔ موبائل ضرورت کے لیے ہو مگر موبائل زندگی بن جائے، یہ کس نے کہا تھا؟ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اور اس کی وجہ سے تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، درود کا ٹائم نہیں ہے، نمازوں کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو خدا را درود پاک کی کثرت کیجئے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔
अब जब नबी पाक के मुबारक उसने तौरात में प्यारे आका के नाम को चूमा ना, तो सुनो नबी पाक के नाम को जो चूमते हैं ना, ये अल्लाह पाक को किस तरह पसंद है, अल्लाह की रिजा हासिल करने का कैसा तरीका है। मक़ासिदुल हसना में है, एक मर्तबा अजान हो रही थी, जब मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आशिक़ अकबर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे दोहराया। यानी जैसे ही मौज़िन ने कहा आपने ऐसे ही दोहराया, फिर अपने दोनों अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए। ए अंगूठे चूमने वालों तुम्हें मुबारक हो। जब सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार की ये अदा देखी ना कि मेरा नाम सुनकर मेरे आशिक़ अकबर ने अंगूठे चूमे हैं, आंखों से लगाए हैं, नबी पाक ने फरमाया मन फ़अला मिथला मा फ़अला खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती। आका फरमाते जिसने मेरे दोस्त जैसा काम किया, जैसे मेरे आशिक़ अकबर ने किया, अगर किसी ने ऐसा ही किया उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। फरमाया इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो बंदा ये सुनकर कहे मरहबा बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर दोनों अंगूठे चूमकर आंखों पर रखे, वो कभी अंधा नहीं होगा, उसकी आंखें कभी नहीं दुखेंगी। हाँ, मेरे आका का नाम ही ऐसा है जो आंखों को नूर बख्शता है। मराकश में एक नेक औरत रहती थी, किताबों में ये वाकया मनकूल है। उसकी आदत थी जब उससे कोई तंगी या परेशानी पेश आती, अपने हाथ चेहरे पे रखती। अंदाज क्या होता था, अपने दोनों हाथ चेहरे पे रखती और सुभान अल्लाह अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर क्या कहती, या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती। नामे पाक की बरकत से उसकी परेशानी दूर हो गई। कुछ अरसे बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। मरने के बाद उसकी किसी रिश्तेदार औरत ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहा कब्र में दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर आए, सवाल पूछने आए। जब वो मेरे पास आए, मेरी तो आदत थी जब कोई परेशानी होती थी दोनों हाथ चेहरे पे रख के मोहम्मद कहती थी, आका को पुकारती थी, मसला हल हो जाता था। फरिश्ते आए, मैंने चेहरा छुपाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हाथ उठाए तो फरिश्ते जा चुके थे। आए हाय सुभान अल्लाह। अच्छा, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब यही तो ख्याल पेश किया है ना कि ठीक है कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, मगर हुजूर मेरा तो दीनो ईमान ही आप हैं, मैंने आप ही की तरफ इशारा कर देना है। वो क्या लिखते हैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, जो पूछे तुम्हारी जान इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। तो इंशाअल्लाह नबी पाक से मोहब्बत करने वालों की कब्र में भी खैर ही होनी है इंशाअल्लाह। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अजमत यह है, उलमा बैठे हैं, अरब जबान का एक दस्तूर है, जिस चीज का शरफ ज्यादा, जिस चीज का मकाम बुलंद, जिसका शरफ और बुजुर्गी ज्यादा होती है, उस चीज के नाम भी ज्यादा होते हैं। खुद मदीना तैयबा के किताबों में 100 के करीब नाम मिलते हैं। एक शहर ऐसा है दुनिया में जिसके 100 से ज्यादा नाम हैं। ये इसका मकाम और मर्तबा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपके नाम 800 के करीब किताबों में नाम मिलते हैं। सुभान अल्लाह। मवाहिबुल लदुनिया में आप अलैहिस्सलाम के 800 नाम लिखे हैं, मगर कुर्बान जाइए सैयदी आला हजरत पर, आप कहते हैं कि मुझे 1400 नाम मिले हैं और ये तो मेरी तहकीक है जहां तक मैं पहुंचा हूं। वल्लाह सुभान अल्लाह, नबी पाक के नामों की गिनती मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के औसाफ कितने, कमालात कितने कि
آپ کے نام 1400 کے قریب ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے نام مختلف مقامات پر کیا ہیں سنتے جائیے, سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیے, دل میں عشق رسول کو اور بڑھاتے جائیے. اللہ اکبر. حضرت کعب الاحبار تابعی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے, اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے, اہل عرش کے یہاں آپ کا نام عبد الحمید ہے, فرشتوں کے ہاں آپ کا نام عبد المجید ہے, انبیاء کرام کے ہاں آپ عبد الوہاب جانے جاتے ہیں, جنات کے ہاں آپ کا نام عبد الرحیم, پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں, خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے, سمندروں میں عبد المہیمن ہے, مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں, وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں, شیطانوں کے ہاں عبد القہار ہے, درندے یعنی چیر پھاڑ کر جو جانور کھاتے ہیں ان کے نزدیک آپ کو عبد السلام وہ کہتے ہیں, چوپائے آپ کو عبد المومن کے نام سے پکارتے ہیں, پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے, اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور سب سے فیمس جو آپ کا نام ہے وہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں نبی پاک کا سبحان اللہ نام پاک جو محمد ہے وہ 4 جگہ آیا, اور ایک پوری سورت ہی نبی پاک کے نام پر سورہ محمد موجود ہے. اچھا, ان 4 جگہ پہ کہاں کہاں آیا؟ سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 144, پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں, پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں, اور پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں. ایک حصول برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں, اس سے انشاءاللہ ہمارا ایک عقیدہ بھی اور واضح ہو جائے گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں, اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں, اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. نبی پاک کا ذکر بھی ہے اس آیت میں, نام محمد کا بھی ذکر ہے, اور خاتم النبیین ہے اس کا اعلان بھی ہے. کتنا واضح اعلان ہے سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام کا جو نام محمد ہے نا, اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ نام ہی کتنا کمال کا ہے. آپ کے نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد, یعنی وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی جائے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے, 1000 بار تعریف کی جاتی ہے. اور سنیں کب سے تعریف ہو رہی ہے؟ جب سے آپ کا نام پاک محمد رکھا گیا ہے. نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے. اللہ نے یہ نام کب رکھا؟ دنیا بننے سے, مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ نام رکھا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان, عرش و کرسی, لوح و قلم, جن و انسان, فرشتے بھی موجود نہیں تھے, اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی تھی. جب بھی یہ تعریف جاری تھی, اب بھی جاری ہے, اور قیامت تک جاری رہے گی. بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا, تو وہاں بھی نبی پاک کی نعتیں جاری و ساری رہے گی. عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر پلپلی دیوار ہو تو اس میں کوئی پن داخل ہو جاتی ہے. ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہو کہ کوئی وسوسے کی پن ڈالنا چاہے تو پن ٹیڑھی ہو جائے, دیوار میں داخل نہ ہو سکے. تو اتنا مضبوط عقیدہ رکھو. سنو دلائل تو علماء نے بڑے دیے. ذرا ایک لطیف نکتہ دیکھو. علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد حمد سے بنا ہے, ٹھیک ہے, اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. یعنی کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. پانی پیے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟
الحمدللہ. کوئی بھی کام ہو جائے تو اس کے بعد حمد کی جاتی ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت کے متعلق کیا فرمایا؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. معلوم کیا ہوا؟ حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے. سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا. ٹھیک ہے، کسی کا نام محمد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت جاری تھا. اور جب آخری نبی تشریف لے آئے تو آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی، دنیا میں اب کسی اور نبی نے نہیں آنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب سے آخری نبی ہیں. اور سبحان اللہ، اب آؤ نام محمد کی برکتیں اب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ان کا نام برکت، ان کا ذکر برکت، ان کی درود پاک ان پر پڑھیں تو برکت. نبی پاک کی جو نام پاک ہے نا، وہ دکھی دلوں کا بھی سہارا ہے بلکہ ہر ایک کا سہارا ہے. مواہب اللدنیہ میں ہے کہ اللہ پاک نے جب عرش اعظم کو تخلیق فرمایا نا، عرش اعظم، تو عرش پر اللہ پاک کے نام پاک کے جلال کی ہیبت سے کپ کپی طاری ہو گئی. عرش ہلنے لگا، کپ کپانے لگا، اور اس پر جب لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو وہ کانپنے لگا. اللہ اکبر. اب جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا نا تو نبی پاک کی برکت سے عرش اعظم کی وہ ہیبت والی کیفیت دور ہو گئی، عرش اعظم کو راحت مل گئی. اللہ اکبر. اگر آج بھی کوئی غمگین ہے نا، آج بھی کوئی بے قرار ہے، آج بھی کوئی کسی پریشانی میں ہے، سرکار کے نام کو محبت سے لینا شروع کر دے، ذکر مصطفیٰ کرنا شروع کر دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آپ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، آپ کتنی ٹینشن میں کیوں نہ ہو، بس آقا کا ذکر کرنا تو شروع کر دو، ان کی یاد تو دل میں بسا لو. ہاں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس نام پاک کی برکت لینے کے لیے اپنا یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لے تو اس کو بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں. سرکار دو عالم فرماتے جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. آئے ہائے. ایک حدیث پاک میں ہے جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. اب یہ بڑا معاملہ ہے آج کل استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی علماء ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے بچوں کا نام بتائیں، مگر حضرت ایسا بتائیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو، بلکہ پاکستان میں بھی کسی کا نہ ہو. تو کوئی پھر تو مریخ سے نام لانا پڑے گا. بھائی کیا ضرورت ہے اتنے یونیک نام کی؟ ایسا نام جو جنت میں لے جائے، ایسا نام جو برکتیں نازل ہوں. ہمیں چھوڑ کر یونیک نام ڈھونڈنے، ارے اللہ والوں کے نام پہ نام رکھو. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا طریقہ تھا، جب کوئی آپ سے نام پوچھتا بچے کا، آپ نام محمد رکھتے، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں، بلال رکھ دیتے، حمزہ رکھ دیتے، کوئی بھی نام. اسی طرح امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی جب کوئی آتا ہے بیٹے کا نام پوچھتے ہیں، آپ محمد ہی نام عطا فرماتے. پھر پکارنے کے لیے احمد رضا، بلال رضا، حمزہ رضا، کوئی بھی اچھا نام صحابی کے نام پہ نام رکھیں. مگر اب تو جناب نام وہ چاہیے جو بالکل ہی یونیک ہو. یہ نہ کریں آپ. بچوں اور بچیوں کے نام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کی برکتیں ملیں گی آپ کو، آپ کے خاندان پر برکتیں نازل ہوں گی. اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا نام کیا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی. آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد. ہم تو کہتے نہیں ضرورت یہ نام نہ دے، وہ میرے چچا کے بیٹے کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کسی کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیں. ہمیں تو نام ہی نہیں چاہیے وہ جو کسی کا رکھ لیا گیا ہو. تو یہ نہ کریں. سبحان اللہ. نام رکھیں. ہاں اچھا، پھر محمد رکھ کر پکارنے کے لیے دوسرا نام کیوں؟ تاکہ اس نام کا ادب بھی باقی رہے. کیونکہ بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے آپ کو، اب آپ نام محمد لے کر کچھ اور بھی کہہ دیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو سبحان اللہ، نام بھی رکھنا ہے اور اس کا ادب بھی برقرار رکھنا ہے. اللہ والے کیسے ادب رکھتے تھے؟ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، ان کے جو وزیر تھے ایاز جو ان کے پاس ہوتے تھے، تو ان کا بیٹے کا نام محمد تھا. تو انہوں نے ایک بار کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو بیٹا کہتا ہے حضور لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، روز تو آپ میرا نام لے کے پکارتے تھے، آج آپ نے مجھے ایاز کا بیٹا کہا.
تو کہا بیٹا بات یہ ہے میں روز تمہیں جب پکارتا تھا نا میں وضو سے ہوتا تھا، تمہارا نام محمد ہے نا، آج وضو نہیں تھا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بے وضو میں یہ نام لے لوں۔ ادب والے تو ایسے ادب کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایسے نام رکھو، ضرور رکھو، پھر اس کے نام کا ادب بھی کرو، اسی نام کے ساتھ معاذ اللہ بری باتیں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ جبھی تو علماء کہتے ہیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کون سا وقت قبولیت کا ہو، جیسے کسی کا جیسے کہتے ہیں رحمت برکت، یہ نام اول تو رکھنے نہیں چاہیے، رکھے تو پھر اس کے سنبھالے اس کو، گھر میں برکت بھائی ہے نہیں برکت نہیں ہے چلی گئی تو کہیں برکت قبولیت کا وقت ہے نا برکت ہی چلی جائے، رحمت ہے نہیں ہے رحمت نہیں ہے تو کیا پتہ قبولیت کا وقت نہ ہو۔ تو نام وہ رکھیں کہ پھر جس کا آپ احترام بھی کریں، اور نام اچھے ہی رکھنے چاہیے۔ اور بہرحال سبحان اللہ بیٹے کی بات ہوئی ہے تو سنو، بڑے ہو سکتے ہیں بیٹوں کے تمنائیں یہاں ہوں مجھے سن رہے ہوں، امام عطا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔